بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. الحمدللہ ہم جز نمبر 24 پہ سورہ فصلت یا سورۃ حامیم السجدہ میں ہے اور ہم نے پہلا رکوع مکمل کیا ہے 1 to 8. ابھی تک جو آیات بتائی جا رہی تھی وہ قرآن کی آیات تھیں، پھر کائنات کی نشانیوں کی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کریں گے. ناؤ سائنز ان کریشن دیٹ آر لیڈنگ ٹو فیتھ ان آخرہ، ان کی بات کی جائے گی. آپ کو کئی جگہ قرآن پاک میں سما اور السماوات والارض کی کریشن کا ذکر ملتا ہے. وہ ملتا ہے 6 دنوں کے حوالے سے. یہاں پر سٹیجز کا ذکر ہے. خلق الارض کا، زمین کا بتایا جا رہا ہے کہ 2 دنوں میں کریشن ہوئی. تو یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے بات کا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہمیں وہاں بتایا گیا ہے اس سے یہ ڈفرنٹ ہے، وہی چیز بات کی جا رہی ہے لیکن سٹیپس بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. Say, do you really deny the one who created the earth in 2 yawm, in 2 time periods? نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اپنے اس رب کا انکار کرتے ہو؟ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ آئنکم یہاں جو کہا جا رہا ہے نا استفہام، ایک تو کوشچن آ رہا ہے آئنہ اور انکاری بھی ہے. کائنڈ آف ٹو ریفیوٹ سم تھنگ. اٹس اے کوشچن دیٹ ہیز بین یوزڈ ٹو ریفیوٹ سم تھنگ اینڈ کم آف کورس از دا پروناؤن اوور ہیئر. یہاں پر کفر کس چیز کو کہا گیا؟ لتکفرون، انکار کو کہا گیا کیونکہ اللہ کے انکاری تھے یہ لوگ. اور یہاں پر فعل مضارع آیا ہے in terms of tense of the verb which means present and future. یہ ایک continued behavior ان لوگوں کا جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ do you really deny the one who created the earth in 2 time periods. یوم کی یہاں پر بات کریں 2 یوم کی. دیکھیں 2 time periods بڑی اچھی ٹرانسلیشن ہے، یعنی وقت کے 2 ادوار یا وقت کے 2 حصے. آیا نمبر 10 میں اربعاتی ایام، وہاں 4 دنوں کے حوالے سے آئے گا. ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہر پلانٹ پہ ڈفرنٹ ہے جو ٹائم کا پیریڈ ہے. Now the interesting thing is کہ یہ جو یوم کی، ایام کی، یومین کی بات آ رہی ہے،
This is not just about the time on earth کہ ہم کہیں جو 24 آور پیریڈ اس دنیا میں ہمیں دیا گیا نا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں دنیا بنا دی. یہ ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ اب وہ کیا ٹائم پیریڈ تھا ایگزیکٹلی. مثلا ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں نا ہمیں بتایا گیا کہ آخرت کے دن فلاں چیز 50,000 سال ہوگی تو ہم لوگ اپنی دنیا کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر. بٹ ایگزیکٹلی کیا ہوگا واللہ عالم. یہ بتا دیا گیا ہے کہ 2 ٹائم پیریڈز میں کریشن ہوئی ہے. دا ارتھ ہیز بین کریٹڈ فرسٹ اور پھر السماوات کی کریشن ہے. ٹھیک ہے, کئی جگہ قرآن میں السماواتی والارض بھی آتا ہے, یہاں ایسے پتا چل رہا ہے. سورۃ النازعات میں ایک جو آیت ہے وہ ذکر کرتی ہے زمین کے بعد میں تخلیق ہونے کا, کیونکہ وہاں پر لفظ آتا ہے دحاہا, دال ہا واو, when something is spread out. عبداللہ ابن عباس عنہما کے مطابق وہ کہتے ہیں خلقہ الگ چیز ہے اور دحاہا الگ چیز ہے. زمین پر چیزوں کو مختلف دنوں پر بنایا گیا, بچھایا گیا, یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں. اور سورۃ النازعات کی اس آیت میں ہمیں ایک ڈفرنٹ چیز پتہ چل رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. He says Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم took hold of my hands. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور یہ کہا, Allah the exalted, the glorious, created the clay on Saturday. خلق اللہ عز و جل تربت یوم السبت. تو ہفتے والے دن اللہ نے تربت یعنی مٹی کو پیدا کیا. And he created the mountains on Sunday والجبال یوم الاحد, یعنی اس کے ایک دن بعد اللہ نے سنڈے کو پیدا کیا پہاڑوں کو. وخلق الشجر یوم الاثنین, اس کے اگلے دن یعنی منڈے کو اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا. And he created the things entailing labor on Tuesday. وَخَلَقَ الْمَكْرُوحَ يَوْمَ الثُّلَاثَ, جو ناپسندیدہ چیزیں تھیں ان کو اللہ نے تخلیق کیا ٹیوزڈے کو. اور انگلش ٹرانسلیشن میں لیبر آ رہا ہے, یعنی جو چیزیں ریکوائر کرتی ہیں کہ زیادہ اس میں مشقت ہو یا جو چیزیں پسند نہ ہو, وہ ٹیوزڈے کو کریٹ کی. اینڈ کریٹڈ لائٹ آن ویڈنسڈے. وَخَلَقَ النُّورَ یوم الاربع. And he caused the animals to spread on Thursday. وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَّابَ, یعنی جو جانور ہیں ان کو اللہ نے کس دن پھیلایا, یوم الخمیس, 5واں دن جو ہفتے. And created آدم علیہ السلام after Asr on Friday. وَخَلَقَ آدم علیہ السلام بعد العصر می یوم الجمعتی. That is between afternoon and night. دوپہر اور شام کے بیچ میں یعنی عصر کے وقت. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, and do you set up rivals in worship with him? ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, while he is the Rabb of the worlds. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو, مد مقابل بناتے ہو, وہی تو سارے جہانوں کا مالک ہے. تو رب پالنے والا, ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. امدادن کا روٹ نون دال دال ہے. جب کوئی چیز برابر ہو, when something is equal, at par, مساوی ہو. اچھا, برابر کے معنی میں بھی آتا ہے اور سملر یعنی مساوی کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی کیا کوئی چیز نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتی ہے, برابری ہو سکتی ہے, اور کیا کوئی چیز اس جیسی ہو سکتی ہے. پھر وہی بات لیسا کمثلہ شیء, یہاں پر ذالکہ استعمال ہوا ہے, ہوا نہیں استعمال ہوا, اور یہ اسم اشارہ بعید ہے. This has been used for something that is far. کوئی چیز جب دور ہو یعنی بمانی بلند, تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے یہاں ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم لفظ رب یہاں پر دیکھ رہے ہیں جی, را بابا بڑا وسیع لفظ ہے. ہم اردو میں کئی دفعہ اس کی ٹرانسلیشن مثلاً دیکھتے ہیں پروردگار, انگلش میں ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں لارڈ.
علماء یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے لفظ رب کا ترجمہ کسی بھی زبان میں نہ کیا جائے، بہتر ہے لفظ رب ہی استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا ان میں مطلب رب کا خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا. سو بیٹر ناٹ ٹو ٹرانسلیٹ دس ایٹریبیوٹ. جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں ہی لفظ عالمین آ جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالمین ہے. تو ہمارے ذہن میں مثلا گیلیکسیز اور دوسری چیزیں آتی ہیں، میں اور آپ بھی ان عالمین کا حصہ ہیں. ہماری جو زندگی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو ایک دنیا چل رہی ہے، ہمارا جو ایک سرکل آف لائف ہے، یہ سارا کچھ عالمین میں آتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی جو نشانی ہے نا سائن، دیٹ از این عالم. علم کے جمع سے نکلتا ہے عالمین. اس طرح اگر سوچیں کہ ہر وہ چیز جو رب کے علاوہ ہے وہ عالمین کا حصہ ہے، اس کا مطلب میں اور آپ بھی ان عالمین کا حصہ ہیں. اور اسی لیے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے. تمام عالمین پھر سوچیے اس میں کیا کیا اللہ کی مخلوق شامل ہے، اور کیا کیا اللہ نے تخلیق کیا ہے. اور اس سب میں انسان ہونا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق میں سے انسان ہے، جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا انسان کو. یہ ہائیسٹ کیٹیگریز ہے نا. سب سے پہلے رسول، انبیاء، صالحین، شہداء، صالحین، یہ والی کیٹیگریز آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان میں غیر عاقل زیادہ ہیں یا عاقل زیادہ ہیں؟ غیر عاقل زیادہ ہیں. تو پھر عاقل میں سلیکٹ کیا، پھر اس میں سے بھی مسلمان انسان بنایا، پھر اس میں سے مسلمان بنایا، پھر قرآن کا علم دیا. اصل میں احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کیا عطا کیا ہے. پھر یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ پریشانیاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیکاز انسان سمجھتا ہے کہ جب مجھے اللہ کی خاص مخلوق، اور یہ نہیں کہ دا چوزن ونس کے سینس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے کچھ ذمہ داری ہیں. انسان پھر دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان یہاں پر بتائی گئی، ذالک رب العالمین، وہی ہے جو رب ہے عالمین کا. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے ان سب کا خالق، مالک، مدبر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اسی نے زمین میں اس من فوقها اس کے اوپر پہاڑ بنائے. رواسیہ کی یہاں پر بات کی گئی ہے. رواسیہ کا لفظ راسین واؤ سے ہے. ہر وہ چیز جس کی کائنڈ آف سمجھے جو نظر آ رہی ہے سطح، اس کے نیچے بھی ہے. مثلا اینکرز کا لفظ آتا ہے جب بحری جہاز کسی جگہ پر کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کا اینکر ڈالا جاتا ہے، تو زمین پر نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ بحری جہاز جو ہے the ships in the sea they don't float off. پہاڑوں کو ایسا سمجھو کہ وہ رواسی ہیں. some scholars say half of the mountains are visible on the earth، آدھے نظر آ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں 2/3 زمین کے نیچے ہیں، صرف 1/3 زمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں. واللہ عالم. لیکن خاص تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہاڑ، ان کا ذکر کیا گیا ہے. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی اس میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہا کی ضمیر ان کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان فیہا. 2 معنی بلکہ اگر ہم سمجھیں، ایک معنی تو کلیئر یہ کیا گیا ہے کہ ہا کا مطلب ہے پہاڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائی. اور اگر ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ کیا کیا پہاڑوں کے، اگر ہم موٹی موٹی چیزیں دیکھیں کہ پہاڑوں کے کیا کیا فائدے انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا پہاڑ،
تو فریش واٹر سپلائی کا ذریعہ ہے، تو برکت کیونکہ ساری کائنات پانی پہ ہی چل رہی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہر چیز اٹس دا سورس آف لائف. تو فریش واٹر سپلائی کس طرح برف جمتی ہے پہاڑوں پر، پھر وہ پگھلتی ہے. ہاف آف ہیومینٹی گیٹس فریش واٹر فرام دیر. سو دے ایکٹ لائک جائنٹ نیچرل ریزروائرز. آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑے پانی کی ذخیرے کی جگہ پہاڑ ہے، انہی سے پھر دریا، اسی سے ہم پانی پیتے ہیں، اس سے ہماری کھیتی باڑی ہوتی ہے. انرجی پانی سے جو ہائیڈرو پاور نکلتا ہے. پھر کلائمیٹ ریگولیشن، جو ویدر پیٹرنز ہے اس وقت، جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو انسان اپنی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ تطغوا فی المیزان، لیکن ہم نے میزان کو اوپر نیچے کر دیا. تو جو کلائمیٹ چینج ہے، اگر کلائمیٹ ریگولیشن میں اپنی ہائٹ کی وجہ سے اتنے اونچے ہوتے ہیں پہاڑ، وہ بہت کام کرتے ہیں، بہت سیویئر سٹارم سے، ایکسٹریم سٹارم سے، ویدر ایونٹ سے بچاتے ہیں انسانوں کو. ہر طرح کی مخلوق جو ہے نا، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں. آپ سمجھیں ماؤنٹنز آر ہوم ٹو آلموسٹ ہاف آف دا ورلڈ بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹس. پھر نیچرل ریسورسز کیا ملتے ہیں، جو کھانے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آلو، ٹماٹر، پھل. پھر پہاڑوں میں سے جو مائنز نکلتی ہیں، جو معدنیات نکلتے ہیں، پھر جو لکڑی نکلتی ہے، پھر جو ہربز نکلتے ہیں جس سے دوائیاں ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے. اور آج کے دور میں ظاہر ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور، جو پہلے بھی ہم نے بات کی، ڈیمز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کس طریقے سے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے 12 کا فیہا، اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ یہاں مراد ہے پہاڑ فیہا سے. دوسرا ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فیہا سے مراد الارض ہی ہے. تو یعنی تمام ہاں جو چلے آ رہے ہیں وہ سب الارض ہی کی بات کر رہے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا. اب یہ حصے بڑے اہم ہیں جی، ان کو ہم آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے. آیا نمبر 10 از ویری امپورٹنٹ. وقدر فیہا اقواتہا. قدر قاف دال را سے ہے، جب کوئی چیز بہت پلاننگ کے ساتھ، اندازے کے ساتھ. تقدیر کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے نا، جو جب کسی چیز کی بہت زیادہ پلاننگ کی جاتی ہے. اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ کے ناموں میں سے ہے سورت اقوات بھی اسے کہا جاتا ہے. قاف واو تا یہاں پر روٹ ہے. اقوات کے رزق کے معنی میں بھی ہے. فی اربعتی ایام سواء للسائلین. اب یہ پورا حصہ جو ہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے آیت کا. اربعتی رابعین 4 days کی بات یہاں کی گئی. ایام یوم سیم روٹ، یا واو میم. سواء سین واو یا، اور للسائلین سوال کا لفظ بھی اسی سے، جسے ہم اردو میں سوال کہتے ہیں، عربک میں سوال ہے، سین حمزہ لام. اس کا آیت کا پہلے اردو میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، یعنی زمین میں برکت رکھی یا پہاڑوں میں برکت رکھی، یا سب سامان معیشت مقرر کیا. قدرہ ہے نا، 4 دن میں تمام طلبگاروں کے لیے یکساں، یعنی جو مانگنے والے ہیں، سائل ہیں، ان کے لیے برابر. دیکھیں اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ زمین کا ہر حصہ، یہ جو قدرہ کہا گیا نا، زمین کا ہر حصہ ایک خاص طرح کی نباتات اور پیداوار دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ کس جگہ کیا اگے گا. اللہ planned the sustenance, the risk on earth. تو رب کو یہ پتا تھا کہ کون سے پھل پودے جو ہیں پہاڑوں پر اگنے ہیں. کھجور مثلا مدینہ کی زمین پہ کیوں اچھی اگتی ہے، انڈیا پاکستان کے گرم علاقوں میں آم کیوں اس طرح سے اگتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، کون سا جانور کہاں سروائیو کرے گا. قدر فیہا پر غور کریں. قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام. اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. ہمارا رزق کہاں کہاں پر رب نے رکھا. اور قدرہ پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور علم کے ذریعے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا چیز کہاں کس کے لیے ہے. یہ میرے اور آپ کے فیصلے نہیں ہوتے کون کہاں رہے گا، کہاں پیدا ہوگا، کس گھر میں. اگر پیڑ پودوں کے لیے رب نے یہ سوچا ہوا ہے، رب تعالیٰ مدبر الامر ہے کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اس پودے یا اس جانور کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس علاقے میں پوری ہوں گی، پھر آپ سوچیں میرے اور آپ کے لیے کتنی پلاننگ ہوئی ہے. سواء للسائلین.
اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. برابر ہے مانگنے والوں کے لیے. He set upon it mountains towering high above its surface. He bestowed blessings upon it or upon them. And in 4 yawm, that is in 4 days or stages, equal in length, یعنی 4 کوئی یوم جو ایام یومین بتائے جا رہے ہیں، یہ 4 ٹائم کے پورشنز ہیں، ایک جتنے ہی. زمین کے اعتبار سے کتنا ٹائم ہے ہمیں نہیں پتا. اینڈ پرووائڈیڈ اٹ وتھ سسٹیننس، رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. سواءن کا یہاں معنی پھر برابری کے ہیں، یعنی پورا پورا دیا جتنا ریکوائرڈ تھا. اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف آل دوز ہو لیو ان اینڈ آسک فار اٹ. جو بھی رب کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں ان کا رزق اللہ نے حساب سے پورا کیا اور اس زمین پر رکھا. سو نمبر 1 معنی سواء للسائلین کا کیا ہے؟ پہلا معنی یہ کیا گیا ہے، علماء یہ معنی کرتے ہیں، رزق کافی ہے ان سب کے لیے جو اس کا سوال کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جو بھی ہے، جانور ہے، چرند پرند، انسان، جنات، پودے، پیڑ، درخت، جن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ نے اس زمین پر رکھ دی ہے. یہ بتائیں پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ انسانوں کو کیونکہ بہت کم مل رہا ہے، کچھ کو بہت زیادہ، اسی لیے اسراف منع ہے. جب کوئی اپنے شیئر سے زیادہ لے لیتا ہے چیز تو دوسرے کے پاس اس کے شیئر سے چیز کم ہو جاتی ہے. اسی لیے پورا اسلامک اکنامک سسٹم ہے جس میں زکوٰۃ کا حکم ہے اور سود منع ہے. پھر اس کا سواء للسائلین کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ سوال کرتے تھے نا، مکی دور کی سورہ ہے، تو انہیں بتا دو کہ 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کافی رزق اس زمین پر رکھ دیا. یعنی سائلین سے مراد یہاں ان لوگوں کے جو سوال تھے وہ مراد ہو سکتا ہے. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے سوا یعنی پورا پورا، ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق رزق رکھ دیا گیا. That it is enough for everybody. ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق رزق رکھ دیا گیا ہے. یہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میری طلب اور حاجت کیا ہے. ہمیں یہ آیات سمجھ آ جائے نا، ہم ہر ایک کو کہتے نہ پھرے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا بہت پیاری چیز ہے اپنے لیے کرنا، لیکن رب تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہماری حاجت کیا ہے. اب اس آیت کے حوالے سے ہم کچھ سبق جو اس آیت سے ہم سیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 10، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورس. پہلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دنوں کا ذکر کیا، یومین اور پھر 4 ایام، اور پھر دوسری جگہ قرآن میں 6 دنوں کا ذکر. یہ کیا بتا رہا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 thing at a time، سلولی، گریجولی. آپ کو پتہ ہے قرآن بھی 23 سال میں نازل ہوا ہے. 1 سورہ ایٹ اے ٹائم، 1 جز ایٹ اے ٹائم. فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پھر اس کا حق دیا جائے. یہ والی حدیث دیکھیے، ابو یعلا سے یہ ڈیرائیوڈ حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. Allah loves when any one of you does something that he should do it well. بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی کوئی کام کرے اسے وہ خوب اچھی طرح کرے، یتقنہ ہو، ہاف ہارٹڈ نہیں، جلدی میں نہیں. ہوا کیا ہے کہ آج کے دور میں جتنا ہماری کیپیسٹی تھی نا، ہم نے اس سے زیادہ چیزیں اپنے اوپر لے لی اور کہیں ہماری پرائرٹیز اوپر نیچے ہو گئی. آپ ٹریڈ مل پہ بہت دیر چلتے رہتے نا، کچھ دیر کے بعد احساس ہونا ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے پاؤں کیسے رکھنا چاہیے. وہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ہمارا زندگی کے دور میں حال یہی ہوا ہے. اس لیے بہت سے چیزیں جو فرائض کے لیول میں آتی تھیں وہ ہم اچھی طرح، پوری طرح، مکمل طریقے سے حق ادا کر کے نہیں کرتے. جو کچھ نفلی چیزیں تھیں یا مباح چیزیں تھیں ان پہ اتنا ٹائم ہم گزارتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سمجھے ایک ڈش میں آپ نے نا بڑے سارے ڈبے میں یا کسی چیز میں خوب
چاول یا کوئی چیز ابال کے رکھی ہے، آپ نے ایک سائڈ سے بہت نکال لیا. اب آپ کو جب دوبارہ فریج میں رکھنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو ایون آؤٹ کرنا ہے. سوا ہو یہ رہا ہے کہ ایک سائڈ بہت زیادہ فوکس چلا گیا ہے اور ایک سائڈ شاید کم فوکس چلا گیا ہے. یاد رکھیے تدبر ہمیں اپنی زندگی کے لیے سکھاتا ہے، اور تدبر ہمارے فرائض میں سے. میں پچھلے دنوں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک وہ سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حفظ یا جو یاد کرنا ہے قرآن کا، وہ ایک طرح سے نفلی چیز ہے. قرآن کی سمجھ اور تدبر اور اس پر عمل وہ فرض ہے. پرائرٹیز کی بات ہے نا، ہمیں جو ایزیئر لگتا ہے ہم پہلے وہ کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ حفظ نہ کیا جائے، بٹ فرض کو نفل اور نفل کو فرض سمجھ لینا یہ پرابلمٹک بات ہے. سواء للسائلین میں ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے، پھر اربعتی ایام میں اور پھر پیچھے جو گزرا ہے، تو ایک لیسن تو ہمیں اس حدیث سے ہر کام اچھے طریقے سے کرنا. جب آپ ایام کا کانسیپٹ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پوری ہر چیز پورا اس کا حق ادا کر کے کریں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ والی حدیث دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. Composure is from Allah and rushing is from Satan. اطمینان، اناتو اطمینان یعنی ٹھہراؤ سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، عجلت شیطان کی طرف سے ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے. اور جلدی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لے لیا ہے، more than we were supposed to, more than we can. ایک مثال ہے مثلا نماز کے حوالے سے. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. چنانچہ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. میں یہ پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی ہم میں سے کسی کو کوئی کہے تمہاری نماز نہیں ہوئی پھر پڑھو، وہ ظاہر اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کا بھی آپ فیتھ دیکھیے کہ وہ کوسچن کیے بغیر وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں. آخر میں اس شخص نے کہا، اور ان کے الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ مومن ہے، صحابی ہیں. اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھا دیں. مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ میری نماز میں پرابلم ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھوا رہے ہیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کیا ہے، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، یعنی الحمد کے بعد. اس کے بعد رکوع کر، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، اور پوری طرح رکوع کر. تطمئن اطمینان سے ہے. اس حدیث سے نا جو کانسیپٹ علماء نکالتے ہیں وہ اسے کہا جاتا ہے طمانینہ. ہر کام اطمینان سے کرنا. پاز بٹن ضروری ہے. پرومپٹ ہونا اچھی چیز ہے، اتنا سلو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیلنگ ہی چلی جائے اور ہمارا وہ کام پھر ڈیلے ہو جائے. فاستبقوا الخیرات اچھی چیز ہے، بٹ دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ. تھوڑا سا سوچ کر، تسلی سے، آرام سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا. ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پورے کھڑے ہو جاؤ. جب ہم جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہم ہاف کھڑے ہوتے. پھر ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جاؤ. پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں جا. پھر سوچیں سجدے کا اطمینان کیا ہوگا. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جاؤ. وہ جو 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی ہے وہ اطمینان ہے.
زندگی کتنے سال گزر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی ہوتا ہے. ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرو. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کرو. یہ جو یوم ایام ہمیں بتاتے ہیں نا، یہ ہے کہ ٹھہراؤ ضروری ہے، ہر لیول پر ٹھہراؤ ضروری ہے. ہمیں اپنے دن کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں ہر کام اس کا حق ادا کر کے کر پا رہی ہوں. یہ کوشچن آیا تھا استاذہ کے لیے کہ کیوں ہم لوگ ہر کام بہت اچھی طرح نہیں کر پاتے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا ہاؤ ڈو وی بیلنس آؤٹ تھنگس اینڈ ٹائم. انہوں نے کہا 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو کسی نے مثلاً حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہوتے تھے، تو بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے تھے، وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہے ہوتے تھے. تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ گھر میں نہیں کر رہے نا کام ہم دانا واسطہ، جو کہ موسٹلی فیمیلز کے کیس میں نہیں ہوتا. ایک اور چیز انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بولی تھی. انہوں نے کہا کہ آج کی عورت نے اپنے اوپر بہت زیادہ کام لے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس سے ریکوائر کیا تھا اس سے زیادہ. تو اسے فٹ بھی رہنا ہے، اسے خوبصورت بھی نظر آنا ہے ہر وقت، اسے ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے، اسے پک ڈراپ بھی کرنا ہے، اسے ارن بھی کرنا ہے، اسے کچن بھی دیکھنا ہے. اور کہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتی رسپانسبلٹی. اور کئی دفعہ ڈیلیگیٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ جتنا اچھا میں یہ کام کر سکتی ہوں وہ نہیں کریں گے. مثلاً ہائپوتھیٹیکلی سوچیں، اسپاؤس کو کوئی چیز ڈیلیگیٹ نہیں ہم کر رہے، یعنی ہم کوئی کام ان کو نہیں دے رہے کہ یہ پلمبر کا کام آپ کرا لیں، یہ فلاں کام آپ کرا لیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ جتنی آئی فار ڈیٹیل آپ کی ہے یا جتنے اچھے طریقے سے آپ کروا سکیں گے وہ نہیں کروائیں گے. تو اس پہ ہماری استاذہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پرفیکشن کے چکر میں نہ رہا کریں، بچوں کو کام ڈیلیگیٹ کریں، ہسبینڈ کو کام ڈیلیگیٹ کریں. اور یہ میں اپنی استاد کی طرف سے جو مجھے لرننگ ملی ان کے اس میں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. And subhanallah, it really, struck a chord with me. She said, when we try to do everything ourselves, that is why sometimes our namaz is hurried. We don't have time to reflect on the Quran. We don't have time to do some of the fara'id. جو ہماری obligatory چیزیں جو فرض ہیں کئی دفعہ ہم وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہر چیز میں نے کرنی ہے. ایک انسان کیا کیا کرے گا؟ یاد رکھیں کہیں کمی آئے گی جب اپنی حد سے زیادہ ہم کام کریں گے، اور وہ کمی آ کر کہاں ٹکتی ہے؟ دین پہ. دس از ریئلی ورتھ ریفلیکٹنگ کہ ایک بیلنسڈ مومنہ کا، آئیڈیل مسلمہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ یہاں ریکوائرمنٹ میری تھی. اٹ از این انہیلدی ایٹیٹیوڈ psychologically or as a momina if you are never able to say no to people. اگر معاشرے نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ نہ کہہ ہی نہیں سکتے تو کہیں تو آپ کمی کریں گے، اور آپ کہاں کمی کریں گے؟ آپ اپنی آخرت کے لیے جو محنت ہے اس میں کمی کریں گے. تو سوچ طلب چیزیں کہ رب تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں نا سٹیپ بائی سٹیپ، ایک دن میں رب نے یہ کام کیا، پھر ایک دن رب تعالیٰ چاہتے ان کے کن کہنے کی دیر تھی فیکون سب ہو جاتا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ضرورت کیا ہے؟ قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہو سکتا تھا، فورس ہو سکتا. ہماری بھی زندگی کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس وقت قرآن کی ہمیں کس طرح سے ضرورت ہے، اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا جاتا ہے. ایام یومین، اس سے ہم سیکھیں میری زندگی کا اس وقت سٹیج کیا ہے. 40 کے بعد 35-40 کے بعد واپسی کا سفر شروع، ٹھیک ہے. سوچنا یہ ہے کہ میں اب کس کی تیاری کر رہی. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، وہ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا سیٹرڈے کو تم لوگ جال نہیں ڈالنا، اور سیٹرڈے کو ہی سبت کے دن ہی ساری مچھلیاں اوپر آتی تھیں. جیسے گزرتی ہے نا عمر تو باقی تو ٹائم گزر جاتا ہے بچے پالنے میں، فائنانسز ٹائم کے ساتھ تھوڑا ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، کوئی
انہیریٹنس آ جاتی ہے، کوئی آپ ریلیکس ہو گئے نا اب. اچھا اسی ایج میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اب تم میچور ایج میں پہنچے، اب تمہارا فوکس ہو دا ریئل تھنگس. اتنا ہی مال مچھلیوں کی طرح نا اوپر آ رہا ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم جال ڈالیں اور ہم یہ نکالیں. یہی تو میرا ٹائم ہے. ساری زندگی تو میں دل مارتی رہی. اچھا بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، بچے بھی کمانا شروع ہو گئے، اس طرح سے ذمہ داریاں کم ہو گئی، لیکن آزمائش تو بہرحال ہے. سیلفشنس ضروری ہے، اور سیلفشنس ان اے گڈ وے. اپنی آخرت کی فکر کریں. سبا للسائلین، کافی ہے جو اللہ نے دیا ہے، سب کے لیے کافی ہے، سب کو مل جائے گا. اچھا زندگی کا کتنا حصہ ہم مثلا صرف بچوں پہ فوکس میں گزار دیتے ہیں، اور سبحان اللہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے نا، اور بھی تو ذمہ داریاں ہیں. اپنے لیے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ وہ والی حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گلے سے لگاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں نا، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، children make a man a miser and a coward. اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، ڈرپوک بنا دیتی ہے. شدت کی محبت ہے نا. اگر کسی اور کو مثلا مال میں اس کا حق دینا ہوگا نا، آپ کی اگر اپنی بات ہے آپ کہیں گے دے دو بسم اللہ. اولاد کی بات آئے گی آپ کہیں گے نہیں، میرے بچوں کا حق ہے. حق ضرور دینا چاہیے، یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ حق نہ دیا جائے یا نہ لیا جائے، مگر اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، بخیل اپنے لیے بھی بنا دیتی ہے. کئی دفعہ ہم کھل کے حق بات اللہ کے دین کی کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے کہ اس کا میری اولاد پہ کیا اثر ہوگا، وہ خوش ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا باپ خوش ہوگا یا نہیں. اور بخل اس طرح سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ایام سے یہ سیکھنا ضرور ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے بیلنس کروا دے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیر الاموری اوسطها، ہر معاملے کا بیسٹ پارٹ سینٹر ہے. سینٹر وہ نہیں تھا دین میں جو ہم نے سینٹر بنایا ہوا ہے، دین بھی اور دنیا بھی، نہ نہ نہ، دنیا دین ہی ہے اور دین دنیا ہی ہے. مگر یعنی اسراف کسی بھی چیز میں اوور ڈو نہیں. مثلا ماں ہے، وہ اتنی اچھی ماں ہے، وہ اتنی بچوں کی خدمت کرتی ہے کہ اس کی اپنی صحت تباہ ہو گئی ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو گئی ہے، وہ اپنے دین پہ نہیں فوکس کر پا رہی، وہ اپنی جوائے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، اس کا سارا فکر. ہم دعائیں بھی کرنے بیٹھتے ہیں بچوں کی ویری گڈ، بچوں کی دعائیں کریں، اپنی بھی تو کریں. اینی تھاٹس؟ آئی ووڈ وانٹ یور تھاٹس آن دس پارٹ. جی آسیہ. جی آئی واز جسٹ تھنکنگ لسائلین جو ہے سوال یا دعا یا مانگنے والا اللہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کا حصہ ملے گا. مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے حصے سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں، جیسے کہ گفٹ دینا اس نیت سے، یا وہ جو قرآن میں دل او بکٹ ڈالنا، تو قدرہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور جو آپ کی سوسائٹی اور ریلیشن شپ کی جو بیلنس ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا. 100%، بہت اچھی بات. کوئی بھی چیز حد سے زیادہ نہیں. اچھا ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزر رہے ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم نے اسے بتایا؟ تو یعنی محبت ایکسپریس کرنی چاہیے. یہ حدیث ہمیں بہت اچھی لگی، ہمیں یاد بھی ہے. وہ والی حدیث بھی یاد رکھیں، کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا سب سے عزیزی دوست بن جائے. کسی سے بہت زیادہ شدت سے محبت نہ کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے. ٹو مچ آف اینی تھنگ از ناٹ اوکے. سینٹر پاتھ. اور یہ بہت مشکل ہے. اور دین کی طرف آنے والے لوگوں میں یوزلی ظاہر ہے ایک وہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا حکم ہے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں نبھانی ہیں، 100% حکم ہے. اس کی ایکسٹریم کیا ہے؟ میں اتنی رشتہ داریاں نبھاؤں گی کہ میں اس میں گناہ بھی کر جاؤں گی
بس میرے کزنز مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے سسرال مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا سمدھیانہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے بہن بھائی مجھ سے ناراض. دا انبلٹی ٹو سے نو، جو انبلٹی ٹو سے نو کا مارا ہوا شخص ہے وہ کیسے نہیں انل المنکر کرے گا؟ وہ نہیں کر پاتا. سو سم ویئر ان دا مڈل. جی جی رام. واقعات جو ریسنٹلی ہوئے ہیں جو بہت ڈسٹربنگ بھی ہیں اور بہت فریکوینٹلی ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی. پہلے تو ہم ویسٹ میں سنتے تھے، وہ سوشل کامنٹری ہے لیکن کہیں وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میں کہہ رہی ہوں، جس طرح اشارہ کر رہی ہوں. جیسے اچرا میں بھی ہوا ہے اور والدہ کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، اور اسی طرح ایک واقعہ ہمیں کہیں ناردرن ایریا میں بھی ملا. اور میں اس کے بارے میں ذرا ریفلیکٹ کر رہی تھی تو مجھے سمہاؤ، اور ابھی کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک خاتون نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ڈالا ہے پنجاب کی، انہوں نے اپنی کہانی پوری لکھی ہے. تو اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ دین میں تو بالکل یعنی ہے ہی، لیکن ہم کئی دفعہ بینگ اے فیمیل اور بینگ مدرس ہم اتنا اوور بورڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں اتنی فرسٹریٹنگ، یہ فرسٹریشن لوگوں کے اندر اتنی جمع ہوتی ہے کہ خاص طبقے کے لوگ جو شاید اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتے، پھر وہ بہت ہی غورک اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ڈسٹربنگ استغفر اللہ. انسیڈنٹ کو Yeah. جنم دیتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ان خاتون کا کیا افیئر تھا اور کیا نہیں تھا، کیا ایکسٹرا میرٹل تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لمٹ تک پہنچ گئے کہ جہاں اپنی اولاد کو انہوں نے اس طرح کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے. تو وہ پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ if you don't say no where it is required to say Yeah. that، Yeah. تو وہ مختلف طریقوں سے نکلتی ہے. You have That's to that's take care of yourself. You have to take care of your immediate relations. You have to take care of your home. جس بھی کسی ایک چیز میں آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے، آپ دین کے کام کے بھی نہیں رہتے. یہ اللہ کا نظام ہے، بیلنس ضروری ہے. دنیا کے غلام ہوئے تو پھر صرف دنیا کے ہی، صرف پیسہ کمانا، پیسہ خرچنا، پیسہ دکھانا، پیسہ سجانا، یہی ہے زندگی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء. اچھا، جو لفظ استوا ہے نا، جب یہ الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا. So when a decision is made to do something. سین واو یا یہاں پر بھی روٹ ہے، سوا ان کا اور استوا کا روٹ سیم ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں وقدر فیہا اقواتیہا جو بتایا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہے. تو جو شروع میں بتایا گیا تھا کہ ان آیات کی روح سے پہلے زمین کی کریشن ہے اور پھر زمین میں ہر چیز رکھی گئی ہے، تو یہ 4 دن ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، الی السماء، سین میم واو یہاں پر روٹ ہے، وَهِيَ دخان، جب کہ وہ دھواں دھواں تھا. Then he turned towards the sky or towards the heaven which was but smoke. Meaning sky کی اس طرح سے existence نہیں تھی جو ہمیں ابھی نظر آتی ہے. دال خانون یہاں پر روٹ ہے. فَقَالَ لَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو، یعنی آسمان کو. ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر السماء کے لیے ہے، وَلِلْأَرْضِ اور زمین کے لیے. سو ناؤ اللہ تعالیٰ از ایڈریسنگ دا 2 of them. ان 2 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں، آسمان سے اور زمین سے. اور اتیا حمزہ تایا، both of you come، تم دونوں آؤ، طوعاً او کرہن، خوشی خوشی یا اگر ناپسند ہو تمہیں تب بھی. He said to it, that is the sky and the earth, come forward both of you, willingly اور unwillingly. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرضی ہو یا نہ ہو تم آؤ. اچھا، یہاں پر یہ جو کہا گیا نا اتیا، اس کے کئی معنی کیے گئے. ایک معنی کیا گیا کہ ان کو دونوں کو، کریشنز کو کہا گیا کہ اطاعت بجا لاؤ. سو بی سبسروینٹ، سبمٹ، اوبے. پھر دوسرا ایک، اور ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں. دوسرا یہ معنی کیا گیا کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی معرفت اختیار کرو، یعنی ریکگنائز اللہ، کم ریکگنائز اللہ، نو اللہ. تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ لے آؤ کے معنی میں، برنگ. سو وٹ ایور از ان سائڈ، یعنی the earth was told and the sky or the heaven was told whatever is inside you bring it out. جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح. مجھے چوتھا معنی بڑا خوبصورت لگتا ہے.
جیسے حکم دیا گیا ہے. اتیا بیسکلی مینز اوبے، یعنی زمین کو جہاں حکم دیا گیا کہ یہاں زمین سخت ہونی چاہیے وہاں سخت، زمین کو حکم دیا جہاں زمین نرم ہونی چاہیے وہاں نرم. کیا سیکھ رہے ہیں ہم اس سے، ہے نا؟ جہاں حکم ہے سخت وہاں سخت، جہاں حکم ہے نرم وہاں نرم. ہم کہتے ہیں نہیں ہر جگہ نرم ہونا چاہیے، یا پھر اللہ نہ کرے ایسے ہوتا ہے ہر جگہ سخت ہونا چاہیے. دونوں ہی چیزیں مسئلہ ہے نا. اور توغن او کرہن، you may feel like submitting or you may feel like not submitting. both ways submit کرنا. ایک شخص کو دعوت اسلام دی گئی تو اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا؟ مفہوم ہے حدیث کا یہ اسلام لے آؤ دل چاہے یا نہ چاہے. آپ کئی دفعہ آج کل بچوں سے بات کریں وہ یا ینگ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جب میں اندر سے فیل کروں گی نا میں تب نماز پڑھوں گی. آپ ہر دفعہ انسان ہیں، آپ ہمیشہ اندر سے اتنا نہیں فیل کر رہے ہوں گے، کبھی کبھی زیادہ فیل کریں گے. آپ پھر بھی پڑھتے رہیں، آپ اپنے آپ کو ایک قاعدے کا پابند بنائیں. سو دل چاہے یا نہ چاہے اطاعت بجا لانی ہے. قالتا، ان دونوں نے کہا، the both of them said اتینا طائعین، اتینا طائعین and they submitted we shall come willingly. چوائس کیا اختیار کی؟ ان کو چوائس دی گئی تھی خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم خوشی سے آتے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی نا رب کی بات، خوشی سے ماننا ہے. قالتا قاف واو لام اور طائعین تا واو عین، انہوں نے اطاعت کو چوز کیا اور اس سے ہی ان کا فائدہ ہوا. لاسٹ ورس آف ٹوڈے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. So from this creation he formed the 7 heavens in 2 یوم. یہ آج کا پورا جو حصہ تھا یہ یوم کے حوالے سے ہی ہے. فَقَضَاهُنَّ، قضا میں ظاہر ہے مکمل کرنے کے معنی بھی ہیں لیکن حکم دینے کے بھی معنی ہیں. اور قضا میں ایک معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز something is created uniquely، اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا. اور آج کا اگر ہم ایک لیسن لیں، ہر کام کو مکمل کیا جائے، آدھے میں نہیں چھوڑا جائے. قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ کئی دفعہ آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں، پورشنز چھوڑ دیتے ہیں. ایک سفر کا آغاز کیا اسے مکمل کرو، اور زندگی بھر پھر تو امید ہے کہ وہ سفر چلتا رہے، لیکن بیچ میں نہیں چھوڑے ہیں. کوئی اور رشتہ ہم چھوڑتے ہیں بیچ میں جس کے ہمیں دنیاوی فائدے ہوں، تو قرآن سے تعلق کیسے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو قضا میں مکمل ہونے کے معنی بھی شامل ہیں. قاف ضاد یا سے ہے. So from this creation he formed the 7 heavens in 2 yawm وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, and to each heaven he ordained its laws. اتنا یہ خوبصورت ہے ایسا نا، ہر آسمان کو، جو 7 آسمان بنائے، ہر آسمان کو اس کے اسپیسیفک احکام دیے. تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. اوحا وحی سے ہے، پورا بتا دیا کہ تمہارا یہ کام ہوگا، تم نے اس کام کو مکمل کرنا، تم نے اس کام کو، تم نے اس کام کو. ہم میں سے ہر ایک کے بھی کام اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں، میلز کے الگ، فیمیلز کے الگ. کلون فی فلکی یسبحون، یہ آپ نے پڑھا تھا. ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے. اور ایچ کریشن آف اللہ انکلوڈنگ دا پلانٹس in their own orbit. تو بتا دیا گیا کہ ہر آسمان نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، کس کی پلیسمنٹ کہاں ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا لفظ ظلم کے معنی ہم نے پڑھے تھے، اور ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے. ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا، یعنی کوئی چیز جو چیز کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی اسے وہاں کے بجائے کوئی اور کام پہ لگا دینا، ظلم ہی کی ایک فارم ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کا امرہ حکم بھیجا. اور پھر جو الفاظ ہیں یہ بہت سملر ہیں جو سورۃ الملک میں آتے ہیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا، خوبصورت بنایا. وَحِفْظًا، اور محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی. کس سے حفاظت کی؟ شیطانوں سے حفاظت کی، ستاروں کے ذریعے.
And to each heaven he ordained its laws. He adorned the lowest heaven with brilliant lamps. Masabih جو ہے نا یہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے with stars. وحفظا and made it secure. کہ شیطان خبریں وحی کی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ جو فالنگ سٹارز ہیں یہ ہمارے فیتھ کے مطابق یہی بات بتائی گئی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ زبردست اور خبردار رب یعنی سب جاننے والے رب کے اندازے ہیں. تقدیر پیچھے قدرہ آیا نا, اللہ تعالیٰ کے اندازے. یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام کیوں لیے گئے؟ ایوری تھنگ العزیز tells us everything is in his control. العلیم he knows how much where کس چیز کو کس طرح سے پلان کرنا ہے. یدبر الامر, ہر چیز کی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مصابیح سورت مصابیح بھی اسے کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر پورا بتایا گیا ہے کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریشن کی, یونیک کریشن کی, سب کو حکم دیا, حفاظت کی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسٹیمیشن ہے. اور آسمان اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے اندازوں پر بھروسہ کیا, اللہ کے حکم کے مطابق چلے. میرے اور آپ کے لیے یہاں لیسن یہ ہے کہ اے انسان, تم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. Because such is the measure, the decree, the design of the Almighty, the All-Knowing, جس کے پاس تمام طاقت ہے, جو زبردست ہے. زبر کہتے ہیں اوپر والی چیز, اور دست فارسی میں ہاتھ کو. زبردست یعنی اللہ کا ہاتھ ہر چیز پر ہے. علم بھی اسی کے پاس ہے, حکمت بھی ہر چیز کی وہی جانتا ہے. تو وہی جانتا ہے کس کو کیا حکم دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا پڑھا, اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی, اس پر ایمان رکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اہل ویال کو صحت, عافیت, ایمان, رزق حلال اور دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.